بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا الہی آمین ثم آمین۔ آج ہمارا لیسن انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے آیا نمبر 13 سے سورۃ فصلت کی۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو آیات کی اس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کونی نشانیاں دیکھیں۔ کونی نشانیاں وہ نشانیاں ہیں those signs of Allah subhanahu wa ta'ala which come into being, those creations for which Allah subhanahu wa ta'ala says kun fayakun، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کی نشانیاں ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی پہچان کرواتے ہیں، اور یہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے۔ These are also excellent reminders simply because we see these things very frequently, they become regular things، لیکن قرآن کے طالب علم اور جو دوسرے لوگ ہیں ان میں فرق یہی ہے کہ ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کو for granted نہیں لیتے اور نہیں لینا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے ہم رب تعالیٰ کو پہچان رہے ہیں۔ تو مثلا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریشن کس طرح دنوں میں کی، آسمانوں کی کریشن، دنیا کی کریشن، آسمان کے جو مزین کرنا ہے یا اسے خوبصورت بنانا ہے، اور ستاروں کی یہاں پر بات کی گئی۔ اور اگر ہمیں یاد ہو تو حوامیم کو جنت کے باغوں میں سے کہا گیا ہے، تو بہت خوبصورت سورہ ہے۔ ارد گرد کی کوئی ایسی چیز جو قدرت کی نشانی آپ کے کچن میں ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے گارڈن میں، جو کونی نشانیوں میں آتی ہے، بیکاز کچھ شرعی آیات ہیں نا which are signs in the books of Allah and divinely revealed literature، کچھ ہیں جو creation signs in the creation of Allah۔ So you will give me just one word۔ جی نغمہ؟ ہریالی۔ ہریالی، الحمدللہ۔ جی آسیہ؟ کوسو غزہ۔ بارش ہوتی ہے تو جو رینبو ہوتی ہے، بیوٹیفل۔ جی تابندہ؟ پانی، بیوٹیفل۔ فائزہ؟ جی آندھی۔ اچھا، کچھ نشانیاں جو کونی نشانیاں ہیں وہ بڑی جینٹل ہوں گی اور کچھ ناٹ سو جینٹل ہوں گی۔
بہت بڑی نشانی ہے، مثلاً الذی خلق الموت والحیات، موت بہت بڑی کونی نشانی ہے، حیات بہت بڑی کونی نشانی ہے۔ شرعی نشانی کی مثال کوئی دے سکتا ہے؟ تابندہ؟ نکاح۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی حکم ہے ایک، یعنی commandment is a شرعی order۔ صلاۃ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ And I'll take one comment from Rama and then move on۔ جی رما۔ فاسٹنگ۔ الحمدللہ۔ مشکل والے بھی ہیں، ہے نا؟ O believers, you shall not backbite۔ O believers, you shall give charity۔ O believing women, you will cover yourselves only for obedience to Allah and for no other reason, for no other encouragement۔ Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin۔ اس میں بہت ساری پھر شرعی آیات آ جاتی ہیں، انہیریٹنس کے لاز، طلاق کے لاز، کیونکہ نکاح کی بات ہوئی تھی، ربا ایکٹ۔ جی فائزہ۔ قربانی۔ قربانی ایکچولی شرعی طور پہ فرائض میں نہیں ہے، سننا کلیئرٹی ہونی چاہیے، کیا بالکل فرض لیول پہ ہیں اور کیا چیزیں سنت ہیں۔ سنت بیسیکلی نوافل ہیں، پھر مباح چیزیں ہیں، کئی فقہ ہیں وہ مکروہ کو بیچ میں لاتے ہیں، اور پھر حرام اور حلال کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ والی آیات کی تھی، رب تعالیٰ کے دو ناموں پر آیت کا اختتام ہوا تھا، العزیز اور العلیم، اور رب تعالیٰ کے ان دو ناموں کی کمبینیشن that despite having immense and complete and all control، رب تعالیٰ knows everything، and yet اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر ہم لوگوں کو طاقت رکھتے ہوئے کتنے مواقع دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں ہم نے بات کی تھی نا، دخان اور طوعاً اور کرہن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا ان آیا نمبر 11۔ So we will move on inshallah today to ayah number 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، then if they turn away، فَقُلْ، then say to them، أَنذَرْتُكُمْ، I have given you all a warning، صَاعِقَةً، of a thunderbolt, lightning, but over here it is in the meaning of destruction۔ مِثْلَ صَاعِقَةِ، just like the thunderbolt or the destruction of عَادٍ، عاد، وَثَمُود and سمود۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیہ نمبر 13 میں، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ فرما دیں میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے، اس چنگھاڑ سے جو عاد اور سمود کی مانند ہوگا، یعنی جو عاد اور سمود کی ہلاکت کی وجہ بنا۔ صاعقت، اس کے معنی تو بنیادی طور پر بہت بڑی چنگھاڑ، تھنڈر، لائٹننگ کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ دو اقوام کا ذکر کیا گیا ہے، ٹو نیشنز who were perished because of punishment، یہاں پر دو طرح کے عذابوں کی بات آ رہی ہے۔ عاد آپ کو پتہ ہے ان کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور یہ سورۃ الاحقاف بھی آتی نا قرآن میں۔ So their area was the sandy hills of الاحقاف in present day یمن۔ کچھ پارٹس جو ہیں عمان کے جہاں مسقط کا شہر ہے وہ اس میں آتے ہیں۔ سمود کا جو علاقہ ہے جسے الحجر بھی کہا گیا ہے، وادی القریٰ بھی کہا گیا ہے، مدائن صالح بھی کہا گیا ہے، دس از نیئر دا ماڈرن ڈے سٹی ان نارتھ ویسٹرن سعودی عربیہ، جسے آج کے دور میں العلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سمود کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ ان کے اپنے ہی قبیلے کے ایک ریسپیکٹڈ شخص تھے۔ عاد کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جسمانی طور پر بہت طاقتور ہیں، بہت بڑے ارم ذات العماد کی بات آتی ہے قرآن میں، تو they used to build immense palaces، بہت بڑے بڑے محلات اور ان کے لمبے لمبے ستون، ٹال پلرز، اور ایروگنس ان کی یہاں سے نکلتی تھی کہ کوئی ان سے زیادہ مضبوط ان کے دور میں نہیں۔ بہت لگژری والی زندگی تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا، دوسروں پر بھی، اور شرک میں مبتلا ہوئے۔
سمود جو ہے وہ پہاڑی علاقے میں رہا کرتے تھے اور پہاڑوں کو کارو کر کر کے اپنے گھر بناتے تھے. یہ بھی بڑی لگژری میں رہتے تھے. بہت بڑا گناہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ صالح علیہ السلام سے انہوں نے ایک معجزے کا سوال کیا اور وہ ایک فیمیل جائنٹ شی کیمل اور وہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر بھیجی اور پھر اس کو انہوں نے مار ڈالا. قرآن میں قصہ کئی دفعہ آتا ہے. عاد کی سزا جو کہ آگے آیت نمبر 16 میں بھی آئے گا انشاءاللہ. 7 دن تک بہت فیوریس قسم کی آندھی تھی, ٹھنڈی ہوائیں تھیں جس نے انہیں بالکل ختم کر کے رکھ دیا. سمود کی پنشمنٹ تھی اٹ واز اے مائٹی بلاسٹ, سو اٹ واز اے تھنڈر کلیپ, جو صاعقہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر صاعقہ دونوں سزاؤں کے لیے کلیکٹیولی استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو یہاں پر بتایا گیا کہ عاد اور سمود کے ایگزامپل سے تمہیں سیکھنا چاہیے. Why were the examples of Aad and Samud particularly given over here? حامیم السجدہ is a مکی سورہ اور آپ کو پتا ہے کہ اہل مکہ ان ایریا سے زیادہ دور نہیں تھے. دعویٰ کے بہت سارے اصول ہمیں قرآن ہی سے ملتے ہیں. ٹو گیو ایگزامپلس ٹو پیپل وچ دے کین ریلیٹ ٹو. جب دعویٰ کیا جا رہا ہو تو ان سے وہ بات کی جائے جو وہ سمجھ سکتے ہیں. بہت زیادہ ٹیکنیکل اکنامک یا فائنینشیل چیزوں یا وال اسٹریٹ مارکیٹ یا سٹاکس کی بات آپ کرنے لگیں گے, اگر آپ ایک گھریلو خاتون کو دعویٰ کر رہے ہیں تو انہیں وہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اینڈ وائسی ورسا, آپ کچن سے ریلیٹڈ ایگزامپلس دینا شروع کر دیں گے میل آڈینس کو تو ہو سکتا ہے انہیں سمجھ نہ آئے. I'm giving generic examples but of course there are always exceptions. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ٹریول کرتے تھے, ٹریڈ کیروانز لے کے جاتے تھے, اور اس لیے عاد اور سمود کے علاقے ان کے لیے ان یوزول نہیں تھے. تو عارضو عین را ضاد ہے جی یہاں پر روٹ, پھر صاعقتاً کا روٹ صاد عین قاف ہے, اور انذرتکم میں نون ادال را کا روٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 14 کی طرف چلیے. اذ جاءتہم الرسل, when their rasuls came to them. So رسل را سین لام سے, this is a broken plural. جاءتہم کا روٹ ہے جی جا یا حمزہ, یہ کئی دفعہ آ چکا ہے آپ کے سامنے. اذ جاءتہم الرسل, when prophets came to them, and whom کیونکہ آ رہا ہے when their prophets came to them, جب ان کے رسول ان کے پاس آئے. من بین ایدیہم ومن خلفہم, ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے. اید ید سے ہے جی, یا دال یا ہے. ومن خلفہم, اور ان کے پیچھے سے. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ نہ تم عبادت کرو کسی کی مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اب یہ جو بات یہاں کی گئی ہے نا, من بین ایدیہم ومن خلفہم, اس کی a number of تفاسیر have been done. The first is, اور پہلی اس کی ایکسپلینیشن یہ کی گئی ہے, prophets علیہم السلام tried to explain them in every possible way. تو یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ آگے سے بھی آئے اور پیچھے سے بھی آئے, اس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے بتایا. ڈائریکٹلی بتایا, انڈائریکٹلی بتایا, پاسٹ کے ایگزامپلس دیے, پریزنٹ کے ایگزامپلس دیے, جو سامنے چیزیں تھیں ان کی مثالیں دیں جو اقوام گزر چکی تھیں. اور آپ دیکھتے ہو کہ قرآن کا بھی سٹائل یہی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. اور عید یہاں پر پلورل یعنی جمع کے معنی میں ہے کہ ان کے ہاتھوں کے سامنے جو تھا اور ان کے پیچھے تھا. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے, کیونکہ آپ آیت کے آگے دیکھ رہے ہیں کہ توحید کی بات کی گئی ہے, مونوتھیزم, اللہ تعبدوا الا اللہ کی بات کی گئی ہے. تو کہا جا رہا ہے ان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں, اٹ از ناٹ سم تھنگ نیو. This has happened earlier too. پہلے بھی یہ چیز ہو چکی ہے. خلفہم اور من بین ایدیہم, یعنی سامنے جو پیغام لایا جا رہا ہے اس وقت, وہ پاسٹ میں بھی پیغام آ چکا ہے, یہی میسج آ چکا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کی جو ایکسپلینیشن ہے
وہ اس آیت کے اس حصے کے بارے میں یہ ہے کہ پروفٹس علیہم السلام they warned them of عذاب in both دنیا and آخرہ. اللہ نہ کرے اللہ کی بات نہ ماننے والا کوئی شخص ہو تو اس کی پنشمنٹ اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. سبحان اللہ. when you hear of different تفاسیر اس میں ضرور یہ سوچا کریں کہ کتنا ریفلیکٹ کیا ہے اوور دا سینچری اسکالرز نے، اور ابھی بھی کتنا ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ڈفرنٹ طریقے سے قرآن کے لیئرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چوتھی اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ من بینی ایدیہم یعنی مکہ کے لوگوں کے قریب جو علاقے ہیں وہاں بھی رسول آئے ہیں، اور خلفہم ایریاز دیٹ دے ڈونٹ نو. ہمیں تو قرآن میں بتایا گیا نا لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ہادی، کوئی پیغام دینے والا، کوئی ہدایت پہنچانے والا بھیجا تھا. These could be areas that the Meccans were familiar with. ان کو پتا تھا ان کے بارے میں، اور ایسے بھی علاقے جن کے بارے میں انہیں نہیں پتا تھا. اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو، قرآن پاک میں ایک جگہ شیطان کے بارے میں یہ آتا ہے Satan gave this kind of ultimatum کہ میں ہر ڈائریکشن سے آؤں گا. ایک طرح سے سمجھے یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ کے رسول بھی ہر ڈائریکشن سے آئے ہیں، اور اللہ کا پیغام بھی جو ہے وہ ہر ڈائریکشن اور ہر طریقے سے آیا ہے، تو اس کو کائنڈ آف کاؤنٹر بھی کیا گیا ہے. سورۃ الاعراف میں آیا نمبر 17، دس از چیپٹر 7، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ڈائریکشنز آف اٹیک کیا ہیں شیطان کی. سامنے سے یعنی فیوچر کے حوالے سے، فیوچر میں کیا ہے، ہمارے انسان کی موت ہے، سوال جواب ہے، یوم الدین ہے، اور آخرت ہے. ٹھیک ہے، وہ اس نے بھلوا دیا یا اس کے بارے میں ہمارا اوپینین کلاؤڈ کر دیا. پیچھے سے یعنی لوگوں کو دنیاوی ٹیمپٹیشنز کی طرف ڈسٹریکٹ کرنا، یا یہ ہے کہ جو پاسٹ میں چیزیں گزر چکی ہیں نا، کئی دفعہ انسان اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. کئی دفعہ ہم اپنے پاسٹ سے نکل نہیں پاتے ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری آج کی زندگی اور ہماری فیوچر کی زندگی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بار بار ری لیونگ دیز پاسٹ پینفل مومنٹس، لیکن کئی دفعہ ہم اس میں سٹک ہوتے ہیں، کائنڈ آف لائک ان اے ٹائم وارپ، وی آر گوئنگ اراؤنڈ ان سرکلز. اور شیطان نے یہ بڑی کلیئر جی وارننگ دی تھی سورۃ الاعراف میں جو آتا ہے. اسی وجہ سے یہ ایک ڈائریکشن بتائی گئی. پھر رائٹ ول اٹیک فرام دا رائٹ، یعنی نیکیوں کے کام جو ہے نا ان کو کرنا شیطان مشکل کر دیتا ہے اور اس میں ڈسٹریکشنز پیدا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کوئی نیکی کا کام ہم شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کتنی دفعہ ہم نماز میں ہی بھول رہے ہوتے ہیں کتنی چیزیں. سو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ود us over there? Who is using that power of suggestion and trying to distract us? پھر ظاہر ہے وہ لیفٹ سے کرے گا. وہ سمبولکلی کیا ہے؟ encouraging evil deeds, sins, vices. گناہ اچھا لگنے لگتا ہے، بری چیز بری لگنا ختم ہو جاتی ہے. اینڈ دین above and below، کچھ انٹرپریٹیشنز میں یہ بھی چیزیں شامل ہیں، یعنی اوپر سے دعاؤں کے حساب سے اور نیچے سے اولاد کے حساب سے. بنیادی طور پر شیطان کا گول ڈسٹریکشن ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آیت نمبر 17 ہے سورۃ الاعراف کی، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ان میں سے زیادہ تر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. تو یہاں شیطان نے 4 ڈائریکشنز کی بات کی ہے، لیکن علماء مزید ڈائریکشنز کی بھی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے نوٹ کیا تو آج ہم نے جس دعا سے سٹارٹ کیا وہ صبح شام کی وہ دعا ہے جس میں ہر ڈائریکشن سے عفو اور عافیہ کی بات کی گئی ہے. اللہم انا نسألک العفو، یا چلے سنگولر میں پڑھتے ہیں وہ دعا، اور اس دعا کو باندھ لیں. اگر ہم کانشیسلی مائنڈ فلی ان دعاؤں کو پڑھ لیں تو ہماری پروٹیکشن ہو جاتی ہے.
for that time. تو یہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کی معافی کا، عفو کا اور عافیت کا، ویل بینگ کا، فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہانوں میں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی، میرے دین میں اللہ عفو اور عافیہ رکھے، و دنیایا، میری دنیا میں، و اہلی، میرے گھر والوں میں، و مالی، اور میرے مال میں. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، میرے تمام عیب اللہ تعالیٰ ڈھانک دیں اور میرے تمام خوف جو ہے نا ان کو امن میں تبدیل کر دیں. اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں جو میرے دونوں یدیہ، جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی جو سامنے ہے، ومن خلفی، اور جو پیچھے ہے، وعن یمینی وعن شمالی، نیکیوں کے کام میں میرے لیے ڈسٹریکشن نہ ہو، میں نیکی کے کام کرتے کرتے رک نہ جاؤں، میرے لیے آسان ہو جائے، اور شمالی یعنی برے کاموں سے میں رک جاؤں. ومن فوقی، اور اوپر سے، اور اس کے کئی انٹرپریٹیشنز کیے گئے ہیں، مثلاً کہ والدین کی طرف سے، باسز کی طرف سے، اسپاؤس کی طرف سے فار اے فیمیل جو کہ آپ کے اوپر ایک رتبہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ومن خلفی، اس میں بچوں کا بھی ہو سکتا ہے یا فالوورز کا بھی ہو سکتا ہے. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، تو تحت میں پھر جو جنریشنز آنے والی ہیں یا سبارڈینیٹس ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. سو ہاؤ بیوٹیفل از دس امیزنگ دعا. اور صبح شام اگر کانشیسلی اس کو پڑھا جائے، اور آپ اسے جمع کے صیغے میں بھی پڑھ سکتے ہیں فار یور انٹائر فیملی، کیونکہ اس میں اہلونا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ تمام مومنین کی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے پڑھ رہے ہیں. سو سبحان اللہ، سچ بیوٹیفل دعاز ہیو بین ٹاٹ ٹو اس. تو یہاں پر رسولوں کا بھی کہا گیا کہ رسولوں نے بھی جب ڈائریکشن دینے کی اللہ کے حکم سے اٹیمپٹ کیا اور لوگوں تک پیغام پہنچایا اللہ کا، تو من بین ایدیہم ومن خلفہم، ہر طرح سے پیغام دیا. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. They replied، اب ان کا رسپانس کیا تھا؟ لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، if our Rabb wanted to send us a message، لأنزل ملائكة، He would have certainly sent down angels. اللہ تعالیٰ یقیناً پھر فرشتے بھیجتے، مطلب ہم جیسے انسان ہی کو کیوں رسول بنا کر بھیجا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. So we categorically deny the message with which you have been sent. تو بے شک ہم ساتھ اس کے جو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یعنی جو پیغام تم لائے ہو، وہ یہ رسولوں کو جواب دیتے تھے، اس پیغام کا ہم انکار کرتے ہیں. یہاں جو ہمیں میسج سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ملائکہ آئیں. میم لام کاف ہے جی یہاں پر روٹ، شاء کا روٹ شین یا حمزہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینجلز کو دیکھا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی کلیئر حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 600 پروں کا ذکر کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی خاص مخلوق ہیں اینجلز، ہمارے ارد گرد ہر وقت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے حق میں دعائیں کرنے والا بنائے. فرشتوں کو کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں ہمیں دکھایا نہیں گیا؟ وہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہیں، and even physically، اور اتنی پاورفل مخلوق ہیں، اور اللہ کا ہر حکم ماننے والی عاجز مخلوق ہیں لیکن پاورفل مخلوق ہیں، کہ اگر فرشتے نظر آ جائیں تو وہ تو ہر انسان پھر ماننے لگ جائے گا نا. ہم اس سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ دین کا پیغام سمجھنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے، یقین رکھنے کے لیے غیب پر ایمان لانا پڑتا ہے. یہ رویہ جو کفار کا تھا نا کہ کوئی بڑی شاکنگ چیز ہو یا کوئی بہت زیادہ ان فزیکل ٹرمز امپریسو چیز ہو. اچھا، جو پچھلے انبیاء اور رسول گزرے تھے ان کو بڑے کلیئر میریکلز دیے گئے تھے. سو امیجن دا میریکلز آف عیسیٰ علیہ السلام فار اے مومنٹ. آپ سوچیں ایک شخص مرا ہوا ہے اور وہ ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے. آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا یاد ہوگا کہ انہوں نے جب یقین مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 4 ٹکڑے پرندوں کے ڈفرینٹ پہاڑوں پر رکھ دیں اور آپ جب بلائیں گے تو وہ آ جائیں گے. یہ کتنا بڑا میریکل ہے.
موسیٰ علیہ السلام کے میریکلز اتنے آبویس تھے کہ ایون جو اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خاص اللہ کی طرف سے گیون پاور ہے. اور پھر عصا کو مارنا سمندر پر اور راستہ کھل جانا. سو فزیکل بہت سارے تھے میریکلز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کا میریکل، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور میریکلز ہیں، بٹ صرف اس کی بنیاد پر ہمارے دین میں اسلام کو ماننا یا اس پر ایمان لانا نہیں ہے. مین میریکل قرآن پاک ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک معجزہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس کا کلام، اس کو سمجھنا، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا. بٹ اگر ہم تفسیر کر رہے ہیں نا، کیونکہ مکی سورہ ہے، ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیا، ہمیں سمجھ آ گیا کہ کیا کہا جا رہا ہے. اب ہم تدبر کی طرف جاتے ہیں. واٹ ڈز دس آیت سے ٹو می؟ کہ ان لوگوں کو فزیکلی ملائکہ دکھائے نہیں گئے یا شاکرز نہیں دیے گئے. اس سے ہم ایک بڑی خوبصورت چیز سیکھتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا اور اللہ کے دین کو حق ماننا، اس کی سچائی کو سمجھنا، اور پھر قرآن پاک کو اندر ایبزارب کرنا اور سمجھنا کہ قرآن پاک کتنی بڑی چیز ہے وداؤٹ فزیکل تھنگس. آپ کہیں گے الحمدللہ وہ تو ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو سلامت رکھے، اس کی حفاظت کرے. فتنے کا دور ہے، بٹ کہیں ہم بھی کوئی بہت انیوژل چیز تو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لائک آپ دیکھیں، جب ہم دعویٰ کرنے والوں کو بھی سننا شروع کرتے ہیں نا، ہم سم ٹائمز بہت انیوژل چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایون تھنگز لائک somebody extremely beautiful, somebody with a very beautiful voice. Of course, those are beautiful things, اللہ کی نعمتیں، اور ان سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے. اگر کوئی ہے جس کے سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے بہت زیادہ multitudes of people are there، نمبر بہت زیادہ، تو ہم نمبر سے امپریس ہوتے ہیں، ہم شکل سے امپریس ہوتے ہیں، ہم مال سے بھی امپریس ہوتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت جگہ درس دے رہی تھیں. یہ سب باتیں اپنے اندر کھوجئے کہ کیا کبھی ایسے ہوا ہے وہ زبان ہماری طرح کی بولتی ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا تھا، جو آیت نمبر 14 میں ہم نے دیکھا ہے، اگر ہمارا رب چاہتا کہ ہمارے پاس کوئی پیغام بھیجے تو وہ ہمیں فرشتے بھیجتا، تو تم جو لائے ہو اس سے ہم کفر کرتے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. As for Ad, they conducted themselves with arrogance in the land without any justification. یہ جو فَاسْتَكْبَرُوا ہے نا، اس میں کابارا is the root، ظاہر ہے کاف بارا is the root، بٹ یہاں پر جو سین اور تا آیا ہے اس سے سٹریس میں اضافہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو روٹس آپ اپنے آئیڈینٹیفائی ضرور کریں کہ کہاں کوئی چیز روٹس ہے اور کہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بس جو قوم عاد تھی تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر اور سرکشی کی، بغیر الحق. They didn't have a reason to do that. They didn't have any substantial argument or dalil to do that. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. یہ پارٹ ہائی لائٹ کر لیجئے. اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے. They said who is stronger than us in might. ہم سے زیادہ قوت کس کے پاس ہے. اشد شین دال دال سے ہے، قوت قوی لفظ بھی اسی سے ہے، قاف واو یا. بے شک وہ اسٹرانگ تھے، یہ تو قرآن خود بتاتا ہے کہ عاد بہت اسٹرانگ تھی، مگر متکبر تھے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں، یرو را حمزہ یا سے ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، خلقہم الذی خلقہم، جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ شدید ہے، کہیں بڑھ کر طاقتور. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے آیا نمبر 15 کی. As for Ad, they conducted themselves with arrogance in the land without any justification. And they said, who is stronger than us in might? Can they not see that Allah is who created them, was mightier than them?
yet they continued to reject our revelations. جہدا جو ہے نا، انکار کے لیے کئی لفظ آتے ہیں قرآن پاک میں، جیم ہا دال. when you deny something despite having knowledge. دیکھیے کفر اور جہد میں فرق کیا ہے؟ کفر کرنے والا ہو سکتا ہے علم ہی نہ رکھتا ہوں، جہد وہ والا انکار ہے جس میں you know the truth. Huge difference between the two. ایک ہے نہ جانتے میں کچھ ہو گیا، ایک ہے کہ پوری طرح اویئرنس ہے کہ حقیقت کیا ہے، نہیں مان رہے. اللہ کی آیات کا انکار سمجھ بوجھ کر نہ ماننا. So this is denial despite having knowledge, despite having علم, and so this means they were very aware of what they were doing. اچھا، ہمیں آیت کے معنی سمجھ آ گئے، تدبر کی طرف چلتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ یہاں تو عاد کی بات ہو رہی ہے. لیسن یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ زندگی ہے بہت چھوٹی. یہ زمین کس کی ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے. پتہ ہے ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے آج کے مسلمان کے ساتھ، یا کسی بھی دور میں اگر ایمان کچا ہے، اللہ نہ کرے، رہنا اللہ کی زمین پہ ہے، نعمتیں اس کی دیوی ساری استعمال کرنی ہے، کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہتا ہے. اچھا، اتنی زیادہ منافقت ہے جب شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں لڑکیوں کو امیاں بیٹھ بیٹھ کے آج کے دور میں وہ سمجھا رہی ہوتی ہیں، بیٹا ان لوگوں کے حساب سے چلنا. کیوں ساری جو آنٹیاں لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کیوں چھوٹی عمر کی لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ وہ جلدی ڈھل جائے گی. دین کے ساتھ پتہ تو نہیں ہے نا کس ایج میں آئے، ہو سکتا ہے ڈھلنے والی اب عمر ہی ڈھل گئی ہو، پر پھر بھی اللہ کے احکامات کے انڈر تو آنا ہے نا. یعنی تخلیق اس کی، کائنات اس نے بنائی، رہنا اسی زمین پہ ہے، اس کی دی ہوئی نعمتیں کھانی ہیں، اس کے بنائے ہوئے بندے سے شادی کرنی ہے، اس کے تخلیق کی ہوئی اولاد کو اللہ کے حکم سے پیدا کرنا ہے، اس کے تخلیق کیے ہوئے ماں باپ سے پیار کرنا ہے. رول میں اپنے چلاؤں گی، ساری مرضیاں میں اپنی کروں گی. تو یہ بغیر الحق ہو گیا نا، یہ حق کی بات تو نہیں ہے. The earth belongs to Allah. کسی کا قول بڑا سخت بات ہے مگر سوچ طلب بات ہے، کیونکہ پیچھے زمین کی، الارض کی یا سما کی بات ہوئی ہے نا. So the quote went like this: He who doesn't learn his lesson on earth, Allah will teach him that lesson under the earth. جو اس زمین کے اوپر اللہ کا دیا ہوا سبق نہیں سیکھتا، اس زمین کے نیچے جاتے ہی اللہ تعالیٰ اسے وہ سبق سکھا دیں گے. ان لوگوں کا کبر تھا نا. اور یہاں بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. یہ کیا چیز ہمیں یاد دلا رہی ہے؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں ان سب سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. یہ شیطان کا اسٹائل تھا، ہم سب سے زیادہ مضبوط ہیں. انا خیر منہ، انا خیر منہ. چھوڑا ہی نہیں شیطان نے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے ہر جگہ سے اٹیک کر رہے. پروٹیکشن اللہ کی ہے. ویری بریفلی میں آپ سے شیئر کروں گی، مجھے بڑی اچھی لگی تھی، کسی نے شیئر کیا تھا کہ 7 چیزیں جو اسلام میں کہی گئی ہیں راز رکھنی چاہیے. وہ کون سی ہیں؟ پہلی چیز اپنے گناہ، بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں. دوسرا اپنی کمزوریاں اور اپنے اندر کے جو سٹرگلز ہیں. یعنی کبھی کبھی انسان بتا سکتا ہے، مثلاً سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آج ہم بہت تھک گئے. سو ونس ان اے وائل اٹس فائن. کانسٹنٹلی، ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. تو اللہ سے زیادہ بات کریں. لوگ اتنے کائنڈ ہوتے بھی نہیں ہیں. تیسری چیز، کوئی راز جو دیا گیا امانت کے طور پہ وہ کسی کو نہیں بتانا، سیکرٹ رکھنا. چوتھی چیز، اپنی کچھ نیکیاں ایسی ہوں جو چھپا کے کریں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نہ ہی بتائیں تو بہتر ہے. پانچویں چیز، ویری 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 امپورٹنٹ، اتنی دفعہ یہ بات ہوئی ہے، ابھی بھی اتنا سننے میں آتا ہے، ایز اے قرآن ٹیچر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. جو ہسبینڈ وائف کی آپس کی چیزیں ہوں، ایک دوسرے کا لباس ہیں،
خاص طور پہ فزیکل چیزیں، یہ چیزیں نہ بتایا کریں. اگر کوئی کمی ہے وہ بھی نہ بتائیں، اگر زیادتی ہے وہ بھی نہ بتائیں. ہو سکتا ہے آپ کا سین بہت اچھا اور جسے آپ بتا رہے ہو اسے بہت تکلیف ہو کیونکہ اس کی زندگی میں وہ نعمت نہ ہو. So we never know. And it can be vice versa. تو انٹیمیٹ ریلیشنز کی باتیں نہیں بتانی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم called this one of the worst forms of betrayal. پرائیویٹ فائنینشیل میٹرز نہ بتائیں. یہ جو ہوتا ہے نا مال کے بارے میں بتانا بڑا کم. بہت احتیاط کیجیے. ہر نعمت والے کو نظر لگتی ہے. اب دیکھو یہ غیب ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ کی اپنی امی کی آپ کو نظر لگی ہے، سو یو کانٹ سے کس کی نظر لگی ہے. اوکے، امی کو سب سے زیادہ پیار آتا ہے، ان کی بھی نظر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو امان میں رکھے، فیملیز کو امان میں رکھے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، ہم تو نظر کو ہر وقت دعوت دے رہے ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور آخری چیز جو مسلمان کو کسی کو نہیں ساتویں چیز بتانی چاہیے، سیکرٹ رکھنا چاہیے، فیوچر پلانز. اچھا، لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں اس پہ، یہ اب مجھے ٹرسٹ نہیں کرتی. ٹرسٹ کی بات نہیں ہے، بتانا نہیں چاہیے فیوچر پلانس. اوکے، کمنگ بیک ٹو دا آیا. یہ جو ان لوگوں نے کہا نا کہ ہم سے زیادہ قوت کس میں ہے، سو ہم نے بیٹھ کے یہ لکھنا ہے کہ 5 دفعہ زندگی میں جب میں نے اپنے اندر یہ بات کی ہے یا کسی کو بولا ہے کہ جو میں اس چیز میں بہتر ہوں، انا خیر منہ کے طور پہ بھی آپ اسے لے سکتے ہیں، یا یہ کہ مجھ سے زیادہ کوئی یہ چیز نہیں کر سکتا ہوں. ایک سمپل اگزامپل جو میں بہت دفعہ دیتی ہوں، اللہ ہم سب کو یہ کہنے سے محفوظ رکھے. ہسبینڈ کو یہ کہنا ایک میں ہی ہوں جو آپ کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. ہم سب نے اپنا نا ایک بڑا پیارا سی تصویر بنائی ہوئی ہے. But may we be as good as we perceive ourselves. May we be that good in our اخلاق. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے گا، کسی کو بہتر سمجھے اپنے آپ سے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیا نمبر 16 میں، So we let loose on them a furious hurricane. So ہم نے ان پر خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی. فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. over a few ill-omened days. نحسات نون حاسین سے ہے، لفظ منحوس اسی سے ہے. when something is bereft of barakah, of blessing. This is the opposite of sa'at, seen ain dal, which is well-being, afia, barakah. وہ معنی اس میں ہوتے ہیں. ایسے دن جن میں کوئی برکت ہی نہیں. اب نحسات سے کیا معنی لیے گئے ہیں؟ ایک معنی لیا گیا ہے جی، اور یہ جو سب آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، یہ اوور دا سینچریز علماء نے جو تفاسیر کی ہیں بیٹھ کے ریفلیکٹ کیا، یہ ڈفرینٹ معنی اس سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو سیریس لیا کریں کہ ڈفرینٹ تفاسیر ہیں. ایک معنی ہے تباہی کے دن، دوسرے معنی ہے سخت سردی کے دن. آپ کو پتہ ہے نا، جو لوگ کینیڈا یا سیویئر ونٹرز میں رہے ہیں، خاص طرح کی ڈپریشن ہوتی ہے جو ونٹرز میں کہا جاتا ہے، ہو جاتی ہے. خشکی والے دن، سخت سردی کے دن، ڈپریسنگ کولڈ ڈیز، نحسات. بیکاز پیچھے آیا نا ریحن سرسرن، اور ریحن تو چلے تند و تیز ہوا ہے، اٹس اے ونڈ، اٹس اے فیوریس ونڈ. بٹ سرسرن کے معنی میں ویری کولڈ اینڈ فریزنگ بھی آتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا. اور اٹ کین آلسو مین نوائزی، وائلنٹ، ریبیلیس ونڈ، بہت زیادہ شور والی، جیسے طوفان ہو، بہت تباہی کرنے والی جو ہوا ہے، باغی ہوا ہے. تو اچھا، اگر سرسر کو سر سے لیا جائے تو بے قرار کرنے والی چیخ بھی مانی ہے. دیکھیں، ایک تو ہے نا سر، تو زبر ہے سواد پر اگر سواد کے نیچے زیر آئے
روٹ یہی ہو تو معنی میں ہوتا ہے بے قرار کرنے والی چیخ. So a very loud blast or scream or sound that makes one very uneasy. تو نحسات پہ ہم تھے، تباہی کے دن، پھر ڈپریسنگ کولڈ ڈیز، پھر ایک معنی ہے پے در پے دن. اس کا مطلب ہوا کہ ان لوگوں کو جو عذاب آ رہا تھا وہ نان سٹاپ تھا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کوئی تکلیف ہے اللہ نہ کرے، بندہ کہتا ہے اچھا 1-2 دن کا گیپ مل جائے، کوئی گیپ نہیں تھا، کنزیکٹو. اور اس کا ایک معنی غبار والے دن بھی ہیں، مٹی والی آندھی، مڈی کلاؤڈی، کچھ کلیئر نظر نہیں آ رہا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. We let loose on them furious hurricane to make them taste a shameful scourge. اب یہاں پر ہم روٹس کو دیکھ لیتے ہیں جی کہ اس آیت میں کیا ہے. ریحن کا روٹ ہے جی را واو ہا. سرسرن کا سواد را بھی ہو سکتا ہے، سواد را اسٹریس کے لیے. یہ جو ایک سٹائل ہے نا عربک میں زم زم سر سر، تو اس میں سٹریس مزید آ جاتی ہے. نحسات کا روٹ میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا. لِنُذِيقَهُمْ ذوق سے ہے، دال واو قاف سے ہے. الحیات ہا یا سے ہے. اخذا اور الخزی دونوں خا دا یا سے ہیں. اور وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ تو آپ کو پتہ ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. But more shameful still will be the punishment of the hereafter, and they shall have none to help them. اللہ اکبر. آیت نمبر 16 کا ترجمہ اردو میں دوبارہ دیکھتے ہیں جی. ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز و تند آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں. کیونکہ ظاہر ہے جب ایسی پنشمنٹ آئی آسمان سے تو سب کو پتہ ہی چل گیا کہ یہ کس لیے، اور ان کی کوئی حرکتیں ایسی کہ انہیں عذاب ملا ہے. اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادہ ذلت والا ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی. اب ہم اس آیت سے کافی چیزیں ہم نے ابھی تک سیکھی. ایک چیز سیکھنے کی یہ بھی ہے کیونکہ پیچھے کس کی بات ہوئی تھی اور یہ لوگ کیا کہتے تھے، من اشد منا قوہ. تو یعنی یہ دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے بہت ہائی لیول پر جب یہ گرے ہیں، آسمان سے گرے ہیں، جتنا آپ اونچے ہوں اس سے جب گرتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کا دنیا میں تو جو عذاب تھا سو تھا، اور العذاب الخزی کہا گیا. عذابوں میں سے بھی ایک تو دنیاوی عذاب جو ان پہ آیا سو آیا تباہی کا، مگر وہ بالکل بے عزت ہو کے رہ گئے. اور آخرت میں بھی انسلٹ اپون انسلٹ اپون انسلٹ ان کی ہوگی، اور ان لوگوں کے لیے یہی چیز بہت تکلیف دہ تھی. اچھا دنیا میں بھی آپ سوچیں نا، ہم نے آج یہ بھی بات کی تھی، کئی دفعہ کسی اور کی تعریف ہوتی ہے اور ہم اسے اپنی بد تعریفی سمجھ لیتے ہیں. کیونکہ آج ہم کبر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں نا، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا مجھے دوسروں کی تعریف اپنی بد تعریفی لگتی ہے؟ اینڈ وی ہیو ٹو گیو آور سیلوز آنیسٹ آنسرز. کیا کسی اور کی تعریف سے مجھے لگتا ہے کہ میری برائی کی جا رہی ہے؟ تو اخذہ میں بتایا گیا نا کہ ان کی انسلٹ بھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہوگا اور کوئی ان کی مدد بھی نہیں کرے گا. بیکاز دنیا میں تو کلاؤڈ تھے نا. If you notice they are always talking in the plural. منا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منہم، ٹھیک ہے، جمع کے ضمائر آ گئے. وہاں تو جمع کا صیغہ غائب ہو گیا. ہر فرد اپنے لیے ذمہ دار ہے. Which cloud you belong to، آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ پنجابی تھے یا آپ اردو اسپیکنگ تھے، آپ کو کس قبیلے سے کس کمیونٹی سے کوئی بچانے نہیں آنے والا. اولاد جو ایسا رشتہ ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، وہ حدیث مجھے یاد آتی رہی ہے کہ اولاد انسان کو بخیل اور بزدل بنا دیتی ہے.
اور آخرت میں اولاد بھی کام نہیں آنے والی، ماں باپ بھی کام نہیں آنے والے، اسپاؤس نہیں کام آنے والا، جو سب سے پیارے رشتے ہیں وہ نہیں کام آنے والے. تو وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، یہ تو پھر کفار تھے، ان کو کہاں سے مدد ملنی تھی. اللہ تعالیٰ پھر سمود کی بات کرتے ہیں. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. As for Samud, we did offer them our guidance. یعنی ان تک صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت کا پیغام پہنچا تھا، اور جو قوم سمود تھی سو ہم نے انہیں راہ ہدایت دکھائی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. اب ان کی چوائس کیا تھی؟ ان کو چوائس دی گئی، ہیومنس کو چوائس دی گئی ہے نا، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا پن چن لیا یا اندھا رہنا ہی پسند کیا. یہاں پر ہم روٹس کیا دیکھ رہے ہیں؟ فَاسْتَحَبُّوا میں ہا با با ہے، حب کسی چیز کا سیڈ ہوتا ہے یا کور ہوتا ہے. العمى عین میم یا اندھے پن کے لیے آتا ہے. تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا. اب یہ فزیکلی اندھا نہیں ہے، دس از میٹافوریکل. یہاں ہدایت دلالت مراد ہے، ہدایت توفیق نہیں. ٹھیک ہے، دلالت ضاد سے یعنی گمراہی. کون سی ہدایت کی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے ہدایت چوز نہیں کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھیجی. فدیناہم میں یہ ہے کہ تم جہل سے علم کی طرف آ جاؤ، تم شرک سے اور کفر سے ایمان کی طرف آ جاؤ، مگر انہوں نے اس گمراہی میں ہی رہنا پسند کیا. they chose it. انہوں نے اطاعت پر نافرمانی کو ترجیح دی. that was their choice. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. So the thunderbolt of humiliating scourge seized them for their misdeeds. یعنی جو وہ عمل کر رہے تھے اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا. تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے. یکسبون کسب سے ہے، اور اس میں ہر وہ چیز آتی ہے جو ہم کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں اس کا کوئی نتیجہ ملے. الہونی ہا واو نون ہے یہاں پر، تو ذلیل کر دینے والا، انسلٹ ہیوملیٹ کر دینے والا عذاب ہے. وائی؟ بیکاز آف their pride. جو گناہ ہے نا اس سے ان سنک اور الائنمنٹ کے ساتھ پنشمنٹ ہے. تو جب ایروگنس کا سن ہے تو پنشمنٹ یہ ہے کہ ایروگنس سے نیچے، لائک دی اپوزٹ از بینگ گیون ٹو دیم بیکاز آف دیئر پرائڈ. The last ayah of today, وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. But we saved those who believed and had the fear of Allah. دو چیزیں بچانے والی ہیں، ہم اس آیت سے سیکھ رہے ہیں. نجات کا سبب کیا دو چیزیں ہیں؟ ایمان اور تقوی. نجینا نون جیم واو روٹ ہے اور یتقون میں باو قافیہ ہے. خود کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ایمان اپنے کے لیے استقامت اور پھر تقوی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت اور کرم کا معاملہ ہم سب پہ اور ہمارے اہل و عیال پر کرے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء منہم والاموات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمیں in the true sense ہیوملٹی عطا فرمائے، کیونکہ ہیوملٹی ضروری نہیں ہوتا نظر آئے. اللہ تعالیٰ ایکچولی سکھا دے کہ ہم رب تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم کسی اور سے خود کو بہتر سمجھنا چھوڑ دیں. گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں، لیکن گناہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اتنی ہیوملٹی بھی اچھی نہیں کہ گناہ گناہ نہ لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیلنس سکھا دے، سمجھا دے، اور ہمیں اپنی مرضی کا بندہ بنا لے. آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے اہل و عیال کے لیے عافیت اور عفو کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہم سب کو رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.